إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی بزرگان دین سلف صالحین گزرے ہیں، تمام کے لیے بخشش اور دعائے مغفرت ہو۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ انسان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، معاشرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ جڑتے ہیں، کئی رشتے اس کے بنتے ہیں، اور وہ ان رشتوں کی محبتوں میں پروان چڑھتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جو بچپن میں جو اسے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی وفات پا جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اور یہی وہ شخص جو ان لوگوں کی گود میں بڑا ہوا پلا ہے، اور انہی کو وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفناتا بھی ہے۔ یہ انسان پر ایک شاق مرحلہ گزرتا ہے، بہت ہی سخت مرحلہ اس پر گزرتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا میں آئے، آپ نے جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولی، اسی وقت اس سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن ہی میں تھے، 4 سال کے ہوئے آپ کی والدہ وفات پائیں، اور 6 سال کے ہوئے آپ کے دادا وفات پائے۔ اس طرح بچپن ہی میں آپ کے چاچا یا آپ کے دادا، دیگر جتنے بھی اقارب تھے، وفات پائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے مراحل بھی آئے کہ آپ کے ازواج مطہرات میں سے کچھ بیویاں انتقال کر گئیں، کچھ بیٹیاں انتقال کر گئیں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے لڑکے انتقال ہوئے۔ آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی زندگی ہی میں وفات پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام مراحل گزرے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گزرنے والوں کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے تھے، ہمیشہ ان کی نیکیوں کو یاد کرتے تھے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ آج دنیا کی محبت نے ہمیں اس قدر غافل کر دیا ہے، دنیا کی محبت نے، دنیا کے حرص نے ہمیں اس قدر غافل کر دیا ہے کہ ہم گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنا
اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو دور کی بات، بہت سا زمانہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی ہم اپنی زبان سے ان کے لیے ذکر خیر نہیں نکالتے، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، انہیں یاد نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، مرنے والے جو مرتے ہیں، ہمارے جو پیارے گزرتے ہیں، ہمارے جو آبا و اجداد گزرتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار گزرتے ہیں، ہمارے دوست و احباب جو ہم سے جدا ہوتے ہیں، یہ لوگ جانے کے بعد بھی ہم پر ایک حق رکھ کر جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلیں، تاکہ ہم انہیں یاد کریں، تاکہ ہمارے لیے ہمارے بعد والے آنے والے لوگ ہمیں یاد کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، تاکہ ہمارے بعد ہمارے آنے والے ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آج ہم انہیں بھول چکے ہیں تو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمیں بھی بھول جائیں گے، ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہے گا۔ لہذا ہم پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے بنیں، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والے بنیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مرنے والوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہمارے پیاروں کے جو حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ محترم حاضرین، سب سے اہم چیز کہ پہلا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے، جب ہمارا عزیز، ہمارا پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے، وفات پاتا ہے، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہم پر یہ چیز لازم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ جب وہ سلام کرے، سلام کا وہ جواب دے، جب وہ چھینکے، چھینک کا وہ جواب دے، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، جب وہ بیمار ہو اس کے لیے اس کی عیادت کرے۔ اور ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازے کے پیچھے جائیں، جنازے میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا یہ حق بتایا۔ ہم پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ جب ہمارا عزیز وفات پاتا ہے تو ہم پر یہ حق لازم آتا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے بنیں، کیونکہ جنازے میں شریک ہونا بڑے فضائل کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کی میت میں شریک ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے، تو جب وہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس میں اگر وہ شریک ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے خیرات کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک خیرات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ اس ساتھ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین تک بھی شریک رہتا ہے، قبرستان بھی جاتا ہے، دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، آپ نے فرمایا 2 خیرات اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا خیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ خیرات ایک پہاڑ کے برابر ہے، اس کے لیے اتنا اجر لکھا جاتا ہے۔ جس شخص کے نماز جنازہ میں 40 ایسے مسلمان جو صرف موحد ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں، ایسے لوگ اگر شریک ہوتے ہیں، اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ایسے بندے کی مغفرت کی جاتی ہے، اس شخص کے حق میں ان کے لیے ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو پہلا حق ہم پر یہ عائد ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ ہم جب جنازے میں میت کے گھر جائیں، کوئی ایسی حرکت ہم نہ کریں، کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں جس سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہو، کوئی اسے ٹھیس پہنچتی، اسے عذاب دیا جائے ہمارے حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں وفات ہوتی ہے ان گھروں میں دیکھا جائے لوگ دھاڑیں مار کر روتے ہیں، گریبانوں کو چاک کر لیتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اپنے آستینوں کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے چہروں پر مارتے ہیں، اور طرح طرح کی الفاظ سے واویلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور دھوم مچاتے ہیں۔ ایسی وجہ سے یہ وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے میت کو تکلیف دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت یعذب ببکاء اہل علیہ، کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ یعنی ایک تو رونا انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی کے عزیز کے انتقال پر انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جدا ہونے سے غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے غم کے بھی حدود رکھے ہیں کہ غم کا اظہار کرنے بھی کچھ آداب رکھے ہیں، آپ انہی حد میں رہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ تو انسان یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، جب وہ کوئی جدا ہوتا ہے انسان رونے لگتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی انتقال فرما گئے، اللہ کے رسول وہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطار رونے لگے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل غمزدہ ہیں، آنکھیں اشبار ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، یہ فطری چیز ہے، لیکن جو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، آپ نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے الفاظ سے شکوے شکایتیں کرتے ہوئے رونا، چیخنا چلانا رونے میں، یا دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا، اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حق ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا حق ہم پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گزرنے والا جب گزرتا ہے، اس کی کمیاں جو ہوئی ہیں، جو عیب اس کے رہے ہیں، اس پر پردہ پوشی کی جائے، اسے چھپایا جائے، اس کے اچھائیوں کو بیان کیا جائے، اس کی اچھائیوں کو بولا جائے۔ ہر انسان کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، اس سے سرزش ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ٹوہ میں رہیں، اس کی غلطیوں کو نکالیں اور لوگوں میں بیان کرتے رہیں، اس کی ٹوہ میں رہیں۔ یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے لیے حق ہے، آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کے خیر خواہ بنیں۔ جب وہ گزر جائے، انتقال کر جائے، اب اس کی برائیوں کو لوگوں میں بیان نہیں کیا جائے گا، اس کی خامیوں کو لوگوں میں بیان نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو تم گالی گلوچ مت دو، یعنی ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرو، کیونکہ جو انہوں نے برا عمل کیا ہے اللہ کے پاس اس کی سزا وہ پانے والے ہیں۔ تو لہذا ان کا ذکر خیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ذکر خیر کرنے پر فرشتے اس کے لیے آمین کہہ دیں، فرشتے تمہارے کہنے پر، تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور وہ قبولیت کا وقت ہو جائے اور اس کی مغفرت کر دی جائے۔ لہذا یہ ایک حق ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کے اچھائیوں کو بیان کریں، اس کے عیب کو، اس کی غلطیوں کو پردہ پوشی کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک چوتھا حق ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ گزرنے والا جب گزرتا ہے، ہمارے عزیز و اقارب جو وفات پاتے ہیں، تو ان کے اوپر جو قرض تھا اسے ادا کیا جائے۔ قرض کی ادائیگی بے حد درجہ ضروری ہے۔ یہ میت کی اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ قرض بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے تھے جن میتوں پر قرض ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس پر قرض ہے؟ جب کہا جاتا ہاں اس پر قرض ہے تو اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مغفرت کے لیے رکاوٹ یہ چیز بنتی ہے۔ تو جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اپنے بڑوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے سب سے ضروری جو چیز ان پر عائد ہوتی ہے کہ ان کی جانب سے قرض ادا کر دیں۔ قرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا بھی قرض بندوں پر ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق، بندوں کا قرض بھی بندوں پر ہوتا ہے۔ کسی نے حج کی نیت کی، حج ادا نہیں کیا، ویسے ہی وہ وفات پایا، اب اس کے ورثاء پر، اس کے وارثین پر یہ حق لازم آتا ہے کہ اس کی جانب سے وہ حج ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول میری ماں انتقال فرما چکی ہیں، انتقال کر چکی ہیں، اس نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، کیا میں اس کی جانب سے حج ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کا قرض ادا نہیں کرتی؟ یہ تو اللہ کا قرض ہے اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو کسی پر زکوٰۃ کا قرض ہے، کسی پر روزوں کا قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صام عنہ ولی، کسی نے نظر مانی تھی اور نظر مان کر اس نے وہ روزے نہیں رکھے، ایسے وفات پا گیا، تو اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کی جانب سے روزے رکھیں، وہ اس کی جانب سے نظر پوری کریں، وہ اس کی جانب سے زکوٰۃ دیں۔ ایسا نہیں کہ گزرنے والا گزر گیا اور آپ قرض داروں کو یہ کہہ دیں کہ لینے والا لے چکا، گزر چکا، اب تم ہونا ہے تمہیں قبرستان جا کر پوچھ لیا کرو، ہمارے باپ کی خبر فلاں جگہ ہے تم وہاں جا کر پوچھ لینا، ہم تو تم سے نہیں لیے۔ اس طرح کے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ جب اسی کا مال جب ترکے میں ملتا ہے، لوگ اسے حاصل کرنے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور کفن میلا نہیں ہوتا، لوگ ایک دوسرے سے مال ہڑپ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ نحوست کی باتیں، یہ بے برکتی کی باتیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہذا اللہ کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے، اسی طرح بندوں کا جو قرض ہے وہ بھی ادا کیا جائے۔
بندوں کا قرض بھی ادا کرنا حد درجہ ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کس طرح اپنے باپ کا قرض ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور ان پر بہت زیادہ قرض تھا اور میں اسے ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ تشریف لائیے تاکہ قرض لینے والے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپ کو دیکھ کر میرے ساتھ نرمی کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے کہتے ہیں جاؤ کھجوروں کے ڈھیر جمع کرو اور اس کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ حضرت صحابی رسول ایسے ہی کرتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، ساری کھجوریں نکالتے ہیں اور ساری کھجوروں کو ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اطلاع دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں آتے ہیں، برکت کی دعا پڑھتے ہیں اور اس ڈھیر پر اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں اور جابر سے کہتے ہیں جاؤ اپنے باپ کے قرض داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام قرض داروں کو بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول انہیں ناپ ناپ کر قرض ان کا ادا کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے اتنے کم کھجور ہیں، کہاں یہ قرض داروں سے پورا ہوں گے، مجھے تو اور بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور انہیں یہ سوچتے ہیں میرے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے، یہ میرے لیے جائز ہے، میرے لیے گنجائش ہے، لیکن میرے باپ کا جو قرض ہے وہ پوری طرح ادا ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، آپ کی یہ برکت تھی کہ تمام قرض والوں کا قرض ادا ہو گیا اور میرے باغ میں سے ایک کھجور کی بھی کمی نہیں، جو ڈھیر میں نے لگایا تھا وہ ڈھیر جیسے کا ویسا ہی رہا۔ یہ انسان جب کوشش کرتا ہے، انسان جب اخلاص نیت کے ساتھ عمل میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہاں تنگیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وسعتیں کھول دیتا ہے، فراخیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ لہذا یہ چیز ہم پر عائد ہوتی ہے کہ گزرنے والے جو عزیز و اقارب جو وفات پا چکے ان کا اگر قرض ہے تو یہ قرض ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد جو کر جائے یا قرض کے بعد، اس کے بعد ترکہ تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح پانچواں ایک حق یہ بھی ہم پر عائد ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر کوئی وصیت کر جائے اسے بھی پورا کیا جائے، وصیتوں کا احترام کیا جائے۔ وصیتوں کے باب میں، وصیتوں کے معاملے میں بڑی غفلت ہوتی ہے کہ مرنے والے ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور نہ کوئی وہ وصیت کرتے ہیں، نہ ہی دنیاوی معاملات میں ان کی کچھ وصیتیں ہوتی ہیں، نہ دین کے معاملے میں ان کی کوئی وصیت ہوتی ہے، نہ ہی توحید کے معاملے میں وہ اپنے بچوں کو کوئی وصیت کرتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام کو دیکھیں موت کی حالت میں بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیتیں صرف مال کی نہیں ہوتی، وصیتیں صرف صدقے کی نہیں ہوتی، وصیتیں تجربے کی بھی ہوتی ہیں، دین کے معاملے میں بھی وصیتیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام اپنے بچوں کو یہی وصیتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت کی، یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ یعقوب علیہ السلام جب وہ مرض الموت میں تھے اپنے بچوں کو بلا کر یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہتے ہیں اے ابا جان، ہم اسی ذات کی عبادت کریں گے جس ذات کی آپ عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب عبادت کیا کرتے تھے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ وصیتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقے کے باب میں بھی یہ فرمایا کہ کسی شخص کے پاس وصیت کے لائق کوئی ایسی چیز ہو اور اس پر 2 دن بھی گزر جائے اس نے وصیت نہ کی ہو، یہ تو درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک اہم چیز جو وصیت کے قابل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے فوراً اس کے تعلق سے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، 2 دن بھی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری ان کی بیماری ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آتے ہیں اور حضرت سعد کی ایک ہی لڑکی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ میں سارا مال وصیت کر جاؤں، صدقہ کر جاؤں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول میں میرے مرنے کے بعد سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں صدقے کی۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آدھے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب بھی انکار کر دیا، منع کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ثلث مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی اجازت دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا الثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 33% آپ اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی وصیت آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔
33% کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا اتنا تم وصیت کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا سعد سنو کہ آپ اپنے ورثاء کو اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ کھاتے پیتے اچھی حالت میں رہیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ تم اپنے وارثین کو، اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد بچے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ آدمی اتنی ہی وصیت کر سکتا ہے۔ وصیتوں کے معاملے میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اپنی جگہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو میں جنگ میں شریک ہو رہا ہوں، جنگ احد میں جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، واپس نہیں لوٹوں گا، یہی میری آخری جنگ ہوگی، اس میں شہید ہو سکتا ہوں، لہذا دیکھو میرے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی اور وہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد انہوں نے اس وصیت کو پورا کرنے میں حد درجہ انتہا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو پرے کیا، اپنی لذتوں کو انہوں نے پرے کیا، اپنی چاہتوں کو انہوں نے دور رکھا صرف باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے 9 بیٹیاں انہوں نے چھوڑی، میری 9 بہنیں تھیں، اور مجھے اس کے تعلق سے انہوں نے وصیت کی کہ بہنوں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہنیں بعد میں پوچھیں کہ ابا ہوتے تو یہ ہو جاتا، یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حد درجہ اس میں اہتمام کیا، یہاں تک کہ جب شادی کا بھی معاملہ آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، ایک عمر رسیدہ خاتون سے انہوں نے شادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر سے، اے جابر ایک کنواری لڑکی سے تم شادی کر لیتے تاکہ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری 9 بہنیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں میری عمر کی خاتون سے، لڑکی سے شادی کروں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہے اور ان کی تربیت نہیں ہو پائے، میں چاہتا ہوں میں ایک بڑی خاتون سے شادی اس لیے کروں تاکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کر سکے، انہیں تعلیم دلا سکے، اسی غرض سے میں نے بڑی خاتون سے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اصبتا، تو نے بہتر کام کیا، تو نے اعلیٰ کام کیا۔ یہ وصیتوں کو پورا کرنا، بڑوں کی وصیتوں کا احترام کرنا، اولاد پر یہ چیز لازم آتی ہے۔ اسی طرح مرنے والے کا جو حق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی ثواب اسے پہنچنے والا نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک ہے صدقہ جاریہ، زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا، صدقہ جاریہ کیا، دوسرا آپ نے فرمایا کوئی علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، تیسرا آپ نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ دعائیں کرنا، مرنے والے جو حد درجہ محتاج ہوتے ہیں جس چیز کے، انہیں جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، ہماری دعائیں انہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مرنے والے گزر چکے، ہمارے عزیز و اقارب گزر چکے، اور پیار کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد ان کے نام پر خوب روئیں، خوب واویلا کریں، محبت کے دھم بھرتے رہیں، ان کا 10واں منائیں، ان کا 40واں منائیں، ان کا عرس منائیں، ان کی خبروں پر چادر چڑھائیں، یہ سب غلط رسم و رواج ہیں، اس سے ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اسی چیز کا ہوگا جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، بعد میں آنے والوں کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ وہ سلف صالحین کے لیے دعائیں خیر کرنے والے بن جائے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں خیر کرنے والے بن جائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے، جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں کو اس قدر یاد رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جایا کرتے تھے،
صحابہ کرام کی خبروں پر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب کبھی اللہ کے رسول کی باری میرے پاس ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے اور وہاں جا کر مدفون صحابہ کے کرام کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے مخلصین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد ختم ہونے کے بعد 8 سال بعد بھی اللہ کے رسول نے جنگ احد میں مدفون صحابہ کرام کے لیے وہاں تشریف لے کر گئے جہاں صحابہ کرام دفن تھے جنگ احد میں، وہاں اللہ کے رسول جا کر ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو لہذا دعائیں ہونی چاہیے اور یہ ہم پر حق بنتا ہے، ہماری دعاؤں کے وہ محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے مرنے والوں کو خوشی پہنچتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ تعجب کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ میرے درجات کیسے بلند ہوئے جبکہ میرے اعمال اتنے نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار ولدک لک، تیرے اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اسی وجہ سے تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سب سے آخر اہم چیز کہ گزرنے والے جو گزرتے ہیں ان کے بھی کچھ رشتہ دار تھے، ان کے بھی کچھ چاہنے والے تھے، ان کے بھی کچھ پیارے تھے، ہم پر یہ چیز عائد ہوتی ہے، ہم پر یہ چیز لازم آتی ہیں کہ ہم بڑوں کے جو دوست تھے، جو ان کے احبا تھے، ہم ان کا احترام کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں، ان کے غم میں شریک رہیں اور ان کی خوشی میں شریک رہیں، ان کی عزت کیا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ جو ہمارا ان سے سیدھا تعلق نہیں ہے لیکن ہمارے بڑوں کا ان سے تعلق تھا، ہمارے عزیزوں کا ان سے تعلق تھا، ہمارے پیاروں کے وہ پیارے تھے، لہذا ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کا احترام کرنے والے بنیں۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بنتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے والوں کو کس قدر یاد کیا کرتے تھے کہ موجود لوگوں کو ان پر رشک آیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر ذکر خیر کیا کرتے تھے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی رش آتا تھا حضرت خدیجہ پر کہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر خیر کرتے تھے۔ کبھی میں پوچھ بھی لیتی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور بھی عورتیں رکھی ہیں، کنواری عورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے وہ خدیجہ ہی تھی، ان کے مثل کوئی اور نہیں ہو سکتی، ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جبکہ کوئی مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ ان کے احسانات کو اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ اور جب کبھی گھر میں کوئی قربانی ہوتی یا بکری ذبح کی جاتی، اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، گوشت کو ان کے سہیلیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور بخاری کی روایت میں الفاظ کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنا گوشت انہیں دیتے تھے جو ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے دوست کا اس قدر اہتمام کیا کرتے ہیں کہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ان کے ساتھ تھا، دوران سفر ایک دیہاتی، ایک گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی ان سے ملتا ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر سے ملتا ہے تو عبداللہ بن عمر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ جب وہ اپنا تعارف دیتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، تو حضرت عبداللہ فوراً اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں، اپنے گدھے کو اس سے حوالے کر دیں، اس وقت ان کے پاس گدھا تھا تو وہ اپنے گدھے کو اس دیہاتی، اس گاؤں والے کو دے دیتے ہیں اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کے جو ساتھی تھے، دیگر صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک دیہاتی کے ساتھ اس قدر اہتمام کر رہے، وہ چند ٹکڑوں پر بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنا ایک گدھا دے رہے ہو، اپنی پگڑی انہیں دے رہے ہو، اس کا اس قدر عزت کر رہے ہو، احترام کر رہے ہو۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے، یہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کا یہ بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے، یہ ایک بڑی نیکی ہے کہ میں اپنے بڑوں کے جو پیارے ہیں ان کا اس قدر اہتمام کروں۔ صحابہ کرام میں جب انہیں بتایا جاتا کہ آپ کے بڑوں کے یہ رشتہ دار لگتے ہیں، وہ اپنی ضدوں کو چھوڑ دیتے تھے،
اپنی اناؤں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی نفرتوں کو بھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھانجے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں کچھ اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی اور بڑھتی ہی چلی گئی، کچھ مہینوں تک یہ ناراضگی چلتی رہی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی لوگ تھے، بنو زہرہ کے لوگوں کا انتخاب کیا کہ میرے اور حضرت عائشہ کے درمیان صلح کی بات تم لوگ کرنا۔ جب یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ابن زبیر کو معاف کرنے کے لیے کہا، صلح کی بات کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا، ابن زبیر کو معاف کیا۔ وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیانی لوگ ہیں، انہوں نے میرے پاس سفارش کی ہے اور میں ان کا اس قدر احترام کرتی ہوں۔ تو یہ بڑوں کا احترام، ان کے جو عزیز و اقارب تھے ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کے ضرورتوں کو پوری کرنا، ایک حق ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے۔ لہذا یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔